الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور بزرگوں اور بھائیوں، ماشاءاللہ اس مدرسے میں قرآن پاک کے حفظ و تجوید پر اللہ کے فضل و کرم سے اچھی محنت ہو رہی ہے، جس کا اندازہ آپ نے حفظ قرآن مکمل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کی تلاوت سے اور تجوید کی تکمیل کرنے والے قراء حضرات کی قراءت سے لگا لیا ہوگا۔ اللہ تعالی مدرسے کے تمام اساتذہ کرام اور منتظمین کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، اور اس میں جو جملہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ کیا، تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اس کا امیر کون ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ جب بھی کوئی اہم کام کے لیے کوئی جماعت بھیجی جائے تو اس کا ایک نگراں اور ذمہ دار مقرر کیا جائے، اور آپ کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ جب بھی کوئی جماعت روانہ فرماتے تو کسی کو اس کا امیر بناتے تھے۔ چنانچہ حضرات محدثین کرام نے ایسی روایتیں جمع فرمائی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ بسا اوقات آپ نے کم عمر صحابی کو امیر مقرر کر دیا، اور بڑی عمر کے صحابہ ان کے ساتھ معمور بن کے جا رہے ہیں،
اب یہاں پر کس کو مقرر کیا جائے، اس کے لیے آپ نے یہ ترتیب اپنائی کہ ہر شخص سے جو جماعت میں جانے والے ہیں یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا آتا ہے؟ کسی نے کہا 1 سورت، کسی نے کہا 2 سورت، کسی نے اور کچھ کم و بیش۔ تو ایک نوعمر صحابی تھے اسی جماعت میں، ان سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور پر بشاشت پھیل گئی، فرمایا اچھا سورہ بقرہ بھی تمہیں یاد ہے کہ بس اب تم ہی امیر ہو، تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے تو تم ہی جماعت کے امیر ہو، جو زیادہ قرآن یاد کرنے والا ہے اسی کو آپ نے امیر بنایا۔ اب جب امیر بن گئے تو جو جماعت میں بڑی عمر کے لوگ تھے انہیں ذرا احساس ہوا کہ لو میاں کس نے یہ سعادت حاصل کر لی جو ہمارے سامنے کا گویا بچہ ہے۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ حضرت قرآن تو ہم بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس خطرے سے یاد نہیں کیا کہ کہیں یاد کر کے بھول نہ جائے، کہ جوش میں آ کے یاد تو کر لیں اور کل یاد نہ رہے، اس خطرے سے ہم نے نہیں یاد کیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلم القرآن، کہ یہ خطرہ وطرہ کچھ نہیں ہے، قرآن سیکھو جتنا سیکھ سکو، اور پھر فقرؤوہ، قرآن سیکھ کر پڑھا کرو اسے، اور وَأَقْرِئُوهُ، اور اسے پڑھایا بھی کرو۔ جب یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ پڑھ کے بھول جاؤ۔ پڑھ کے بھولنے کی بات تو جب ہوگی جب حفظ کر لیا اور اس کے بعد نہ کھول کے دیکھا نہ پڑھا، ظاہر ہے پھر تو بھول نہیں ہے۔ لیکن حفظ قرآن کرنے کے بعد اسے آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو پڑھا بھی رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ بھولنے کا سوال نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال پیش فرمائی کہ جو شخص قرآن پڑھے اور پڑھتا رہے، حفظ کرے اور پھر تلاوت کا اہتمام رکھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کو ڈبے سے نکال کے باہر رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو سب جگہ پھیلتی رہے گی۔ تو خوشبو بھی قیمتی، اور جو پھیل رہی ہے تو دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، معطر پورا ماحول ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی قرآن یاد تو کر لے لیکن پڑھنے کا زیادہ اہتمام نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کو ڈبے میں بند کر دیا جائے تو مشک تو ہے مگر اس کی خوشبو پھیل نہیں رہی، فائدے سے وہ بھی خالی نہیں۔ اس لیے یہ جو آپ کا ارشاد عالی ہے یہ ہم سب کو پیش نظر رکھنا ہے، تعلم القرآن، قرآن سیکھو۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ اس سیکھنے میں درجہ بدرجہ قرآن کا پڑھنا، مطلقاً پڑھنا، اس حد تک
کہ آدمی فرض نماز ادا کر سکے، یہ تو فرض عین ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھنا ہی ضروری ہے ہر حالت میں۔ اور پھر اور آگے بڑھے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھا پڑھنا ہے، حسن ادا کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے لہجے میں پڑھا جائے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اچھی آواز میں، اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے جیسے کوئی گانے کا شوقین اپنے پسندیدہ گانے کی طرف کان لگاتا ہے۔ اسی لیے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے سے پہلے جو آداب یاد کراتے تھے اس میں ایک ادب یہ بھی تھا کہ اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو براہ راست سنا رہے ہو۔ جب اس تصور سے قرآن پڑھا جائے گا تو پڑھنے کی شان ہی الگ ہوگی، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے گا۔ تو قرآن پڑھا جائے اور اچھی طرح پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، حسن ادا کے ساتھ پڑھا جائے، ایسے پڑھا جائے کہ سننے والے یہ آرزو کرتے رہے کہ یہ پڑھتے ہی رہے، ایسا پڑھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بہتر کسی کا قرآن نہیں سنا، کتنی ہی لمبی نماز آپ پڑھائیں لیکن کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی، جی چاہتا رہا کہ بس آپ پڑھتے ہی رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بھی کئی صحابہ کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے ان کے پڑھنے کی داد دی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تینوں وہاں سے گزر رہے ہیں، آواز سن کر رک گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ عبداللہ ابن مسعود کی آواز ہے، اور جب قرآن سنا تو فرمایا کہ جس کو ایسا قرآن پسند ہو جیسے ابھی تر و تازہ اتر کے آیا ہے وہ ابن مسعود کا قرآن سنا کرے یا اس طرح پڑھا کرے۔ آپ نے گویا ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور جب وہ فارغ ہوئے پڑھ کر تو آپ نے وہیں سے فرمایا سل توتا، ارے بھائی مانگو اللہ سے، جو مانگو گی ملے گا۔ تم نے قرآن اچھا پڑھا، اب دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا رد نہیں فرمائیں گے۔ سل توتا۔ ایسے ہی صحیح روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قیام مسجد نبوی کے قریب تھا، کہیں رات کے وقت تہجد میں قرات فرما رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سنی قرات۔ صبح کو جب ملاقات ہوتی ہے
تو فرمایا ابو موسیٰ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، میاں ابو موسیٰ تمہیں تو لحن داؤدی عطا ہوا ہے، بڑا اچھا تم قرآن پڑھتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور عرض کیا حضرت آپ نے کہاں سن لیا؟ کوئی مجلس میں تو ہم نے سنایا نہیں، آپ نے کہاں سن لیا؟ فرمایا رات جو تم پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا۔ تو عرض کیا کہ حضرت مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑھتا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ شاگرد اگر اپنے استاد کو یا بیٹا اپنے باپ کو یا چھوٹا اپنے بڑے کو خوش کرنے کے لیے اچھے انداز میں قرآن پڑھے گا تو بھی اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ عرض کیا کہ جی مجھے پتا ہوتا تو اور اچھا پڑھتا۔ تو حضرت نے گویا داد دی، حوصلہ افزائی کی۔ ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھے سناؤ، قرآن سناؤ ذرا۔ حضرت آپ پر قرآن نازل ہوا، ہم کیا سنائیں؟ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سناؤ۔ عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا کہ ابی بن کعب سے سنا جائے؟ کہ ہاں نام لے کے حکم ملا ہے۔ بس اس قدر خوش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے خوشی کے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی، صحابہ میں اعلان ہوا، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری صاحب جو ہیں وہ ابی بن کعب، اقرأہم ابی بن کعب۔ یہ بھی حوصلہ افزائی کی شکل ہے۔ تو قرآن پڑھا جائے، بہترین انداز میں پڑھا جائے، شاندار انداز میں پڑھا جائے کہ سننے والے کی بھی طبیعت خوش ہو جائے، اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے، ایسا پڑھا جائے۔ اور حدود کی رعایت رکھی جائے۔ تجوید اس کا نام نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کھینچم تان کر کے پڑھا جائے، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ لمبے سانس کا اہتمام رکھا جائے کہ چاہے رگیں پھولی جا رہی ہیں، منہ سرخ ہوا جا رہا ہے، مگر صاحب سورہ فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھنی۔ لوگ اسے بڑا پسند کر رہے ہیں، تو اس کا تجوید سے کوئی جوڑ نہیں۔ تجوید نام ہے صحیح انداز میں، بہترین انداز میں تمام حدود کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ اور یہ جو بے وجہ کی کھینچم تان ہے، یہ خواہ مخواہ کی، صرف کیوں سمجھا جائے کہ ایک رسم بنا دیا قرآن پاک۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت عطا کی ہے اس کو صحیح رخ پر استعمال کریں۔ تو تعلم القرآن کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی قرآن بہترین پڑھے، چاہے ناظری سے ہی۔ پھر اگلا درجہ ہے کہ پڑھ کر اسے یاد بھی کر لے، تمام صورتیں یاد ہو جائیں، متشابہات یاد ہو جائیں، یعلمون تعلمون یاد ہو جائے، فا واو کا فرق پتہ ہو جائے۔ حفاظ کرام کو یہ سعادت ملتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔
اور اس کی بھی فضیلتیں الگ ہیں۔ جنت کے درجات ملیں گے، ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اسے خود عزت کا جوڑا ملے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ سرخ روئی عزت ملے گی۔ اور تعلم القرآن کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو حروف آئے ہیں ان کے معنی کا بھی ہمیں پتہ چل جائے، شان نزول کا پتہ چل جائے، ترجمے کا پتہ چل جائے، اس سے جو احکامات وابستہ ہیں وہ پتہ چل جائیں۔ یہ تعلم القرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ان بڑے مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے، وہ قرآن سے الگ کچھ نہیں، سارا دین اس کی نسبت سب قرآن سے وابستہ ہے۔ تعلم القرآن درجہ بدرجہ جس کو جو توفیق ملے وہ اس سے محروم نہ رہے۔ اور فقرؤہ واقرؤہ، جب تک اس پر عمل دنیا میں جاری رہے گا اور امت اس حکم کی تعمیل کرتی رہے گی، انشاءاللہ قرآن باقی رہے گا، قرآن گھر گھر میں پڑھا جائے گا، قرآن نسلوں میں محفوظ رہے گا۔ فقرؤہ واقرؤہ، بس اسے جو ہے اس کھوٹے کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ فقرؤہ واقرؤہ، پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے، اس امانت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے، سب سے بہترین، سب سے قابل تعریف، قابل قدر ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، منتظمین، معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرمائے، مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگائے رکھے، حفاظ کرام کو کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات صبح و شام قرآن کے مشغلے میں لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلسہ تو تمہارا عشاء میں ختم ہوگا جب یہ دعا ہو جائے گی کہ اللہم لک الحمد۔ الہ العالمین، جن بچوں نے تکمیل قرآن پاک کی ہے ان کو اس کی سعادتوں سے بہرور فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، اسے مسلسل یاد رکھنے کی اور مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچے جہاں جہاں بھی جس مدرسے میں حفظ کر رہے ہیں بآسانی ان کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی جو بچے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں مرتے دم تک اسی مشغلے میں انہیں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک کی نعمت کی قدردانی اور اس کے معانی اور تعلیمات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین، ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما۔ جو کچھ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا۔ ہمارے بھائی بہن، بچے بچیاں جو رشتے کے قابل ہیں ان کے لیے بہتر دینداری والے رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں بسہولت فرض کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر گھر میں حسن معاشرت کی توفیق عطا فرما، تمام زوجین میں حقیقی الفت و محبت پیدا فرما، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما۔
الہ العالمین ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر